ایک نے تفصیل پوچھی، اب اس سے ایک قدم آگے۔ ہاں، اور اسی پر مدار ہے، جاگتے رہنا۔ سعد بن عبداللہ بن خلف القمی، پہاڑ سے بڑا نام ہے، کہا جاتا ہے فلاں سقہ ہے، یہ وہ شخص ہے جو سقہ کو سقہ بناتا ہے، یہ تمہارے 11ویں امام کا صحابی ہے۔ ایک اور وہ بھی تمہارے امام کے دور کا ہے، مولا کا شرف صحبت سے لیاقت حاصل ہے، محمد بن حسن بن صفار، ان کی بھی کتاب ہے مشہور عالم بصائر الدرجات، اور یہ سعد بن عبداللہ بن خلف قمی کی بھی کتاب ہے بصائر الدرجات۔ قمی والی ناپید ہے صدیوں سے۔ علامہ حسن بن سلیمان ہلی علی اللہ مقامہ نے ان کی بصائر میں سے کچھ چیدہ حدیثیں لے کر ایک اتنی موٹی کتاب لکھی جس کا نام رکھا ہے مختصر البصائر، وہ ملتی ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس پائے کا شخص تھا، کہ جس کی تلخیص پڑھی ہے، چونکہ اصل جو ہے وہ ملتی نہیں، کسی کے پاس نہیں ہے۔ بیٹھے ہو، چلے گئے ہو؟ یہ روایت کرتا ہے، کہتے عادت تو نیفن و 40 مسئلہ من سیاب المسائل فلم اجد لها مجیبا فقصدت مولا یا ابا محمد الحسن علیہ السلام الى سر مرہ فلم انتہینا الى باب داری فاستاذنا فخرج لنا الاذن بالدخول۔ قال سعد فما شبہت مولانا ابا محمد علیہ السلام ہینا غشینا نور وجہی الا بدرا قد استوفى لیوری 4 بعد 10 وعلى فخذه الایمن غلام يناسب المشتری فی الخلقة والمنظر فسلمنا علیہ فالتف لنا بالجواب وعوما بالجلوس ثم قال یا بنی عجب شیعتک وموالیک فاجاب الغلام اما فی نفس کل واحد وعن حاجت من قبل ان يسأل عنه حتى حارت عقولنا في غامر علمه باخباره بالکائنات۔ میرے خیال میں جنگل میں ہی پڑھ رہا ہوں۔ مزہ ہی نہیں آیا۔ آج تو اور آپ میرے سامنے لگائیں فی غامر علمه و اخباره بالکائنات ثم التفت ابو محمد علیہ السلام الی وقال یا سعد ما جابک فقلت لقد شبقنی احمد بن اسحاق الى لقاء مولانا فتبسم وقال والمسائل التي اردت قلت یا مولاي على حالها قال سل قرة عيني فسألت انا الى ان قال فقلت يا ابن رسول الله فما تاويل كافها يا انسان۔ فقلت يا ابن رسول الله فما تعبير كافها يا انسواد قال هذه الحروف من انباء الغيب قد اطلع الله عليها عبده زكريا ثم قصه على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه الأسماء الخمسة فأهبط الله عليه جبرائيل فعلمه إياه وإن زكريا كان إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن سري عنه أمه
وانجلى قربته وإذا ذكر الحسين خنقته العبرة وتسور ظفرته تدمع عينه قال يوما إلهي مولي إذا ذكرت أربع منهم تصليت بأسمائهم من همومي وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتصور ظفرتي فأنبه الله عليه قصته وقال كافها يا عين صاد فالقاف اسم كربلاء. فالكاف اسم كربلاء والهاء هلاك الإطرة والياء يزيد لعنه الله وهو ظالم الحسين والعين عطشه والصاد صبره فلما سمع زكريا لم يفارق مسجده 3 أيام ويمنع فيها الناس بالدخول إليه فأقبل بالبقاء والنهيب وقال في ندبته إلهي تفجئ هذه المصيبة خير خلقك ببلده أتنزل هذه البلوى في بفنائه أتلبس ثياب هذه المصيبة عليا وفاطمة أتهل بلوى هذه الذرية بساحتهما. چلے تو نہیں گئے تھوڑی ڈاکٹر حضرت ابھی تھوڑی عبارت رہتی ہے وہ اگر آپ کے مزاج نے ساتھ دیا تو وہ بعد میں پڑھ دیتا ہوں. سعد بن عبداللہ بن خلف کمی کہتا ہے کہ میں نے 40 سے زیادہ مسئلے تیار کیے من صعب المسائل مشکل ترین مسئلوں میں سے فلم اجد لہا مجیبا جس سے بھی بات کی کسی کے پاس جواب نہیں تھا. پھر رئیس سلطان کہتا ہے فَقَصَدْتُ مولا یا ابا محمد الحسن الى سر مرہ پھر میں سامرہ کی طرف مولا عسکری کی بارگاہ میں چلا. اب رک کے لیاقت پڑھ رہا ہوں. مخدوم زادہ کہتے ہیں فَلَمْ مِنْتَحَيْنَا إِلَىٰ بَابِ دَارِهِ اسْتَاذَنَّا مولا کے در پہ پہنچے ہم اذن دخول مانگا. زندگی میں بھی اذن دخول ضروری اور آج مزاروں پہ بھی اذن دخول ضروری. ہاں فَخَرَجَ لَنَا الْإِذْنُ بِالدُّخُولِ خادم آیا ہمیں اذن ملا آ جاؤ. قال سعد فما شبہتو مولانا ابا محمد علیہ السلام ہینا غاشیانا نور وجہی الا بدرن قد استوفا لیالی 4 بعد 10 کہتے بس ہم دروازے سے داخل ہوئے مولا کے چہرے کے نور نے ہماری آنکھیں چندھیا دی. اب تو مشکل نہیں لگ رہا ہے نا آنکھیں چندھیا گئی ہماری. کہتے ہیں میں نے فما شبہ تو مجھے اور کوئی شبیہ نہ ملی الا بدرن کے چاند کے. ہاں اسائنمنٹ اب کروٹ لے رہی ہے حدیث جاگتے رہنا. کہتا ہے وَعَلَى فَخْذِهِ غُلَامٌ يُنَاسِبُ الْمُشْتَرِيَّ فِي الْخِلْقَةِ وَالْمَنْظَرِ مولا کی داہنی ران پہ ایک بچہ بیٹھا تھا لگتا تھا چاند کے آغوش میں مشتری ہے. يناسب المشتری فی الخلقة والمنظر تخلیق میں بھی مشتری
نظارے میں بھی مشتری. فسلمنا علیہ, ہم نے سلام کیا. فالطف لنا بالجواب, بڑے لطف و کرم سے سرکار نے جواب دیا. وأومأ بالجلوس, اشارہ کیا بیٹھ جاؤ. میرے ساتھ کافی لوگ اور بھی تھے زیارت کرنے والے. ہم میں سے بولا کوئی نہیں کہا صاحب. سرکار عسکری نے بچے کی طرف دیکھا اور کہا بنیا, اے میرے بیٹے, عجب شیعہ کا و موالی کا, اپنے شیعوں کو جواب دو. عجب شیعہ کا و موالی کا, اپنے شیعوں کو اپنے موالیوں کو جواب دو. اب اتنا بڑا ثقہ راوی ہے, کہتے ہیں فَأَجَابَ كُلَّ وَاحِدٍ اَمَّا فِي نَفْسِهِ وَحَاجَتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ. کہتے ہیں وہ بچہ کسی سے پوچھتا نہیں تیرا سوال کیا ہے. پتہ نہیں یار جنگل میں خطاب ہے میرا یا آبادی میں ہے. فَأَجَابَ كُلَّ وَاحِدٍ أَمَّا فِي نَفْسِهِ وَحَاجَتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ بِأَحْسَنِ جَوَابٍ وَأَوْضَحِ بُرْهَانٍ. جو کسی کے دل میں مسئلہ ہے تو جواب دے رہا ہے, کسی کی حاجت ہے تو بغیر پوچھے پوری کر رہا ہے. احسن جواب کے ساتھ, واضح ترین دلیلوں کے ساتھ. اب ایسا بندہ کر دے صاحب کہہ رہا ہے حتی حارت عقولنا فی غامر علمہ و اخبارہ بالغائبات. کہتے ہیں حتی کہ وہ بچہ جو سمجھ گئے ہو قائم زمانہ ہے, کہتے ہیں اس کے جواب سنتے سنتے اس کے علم کے سمندر کی لہروں میں ہماری عقلیں بھٹک گئیں. یہاں بھائی جو میرے پاس یہ جو عبارت وہ ہے جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں, اسی کو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے. ان کی عبارت میں 2 جملے زیادہ ہیں. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, دل ہے تو وہ بھی سنا دو ورنہ نہیں. اس کتاب والے نے تو اتنی بات لکھی ہے نا کہ یوناسب المشتری, لگتا تھا آغوش قمر میں مشتری ہے. لیکن شیخ صدوق نے اسی سعد بن عبداللہ قمی کی زبانی لکھا ہے کہ وَعَلَىٰ رَاسِهِ فَرَقٌ كَالْأَلِفِ بَيْنَ الْوَاوَيْنِ. کہتے مانگ نکالی ہوئی تھی قائم نے, یوں لگتا تھا 2 واو کے درمیان الف ہے.
اس میں بھی اشفاق بڑے اسرار ہیں. کل الف بین الواوین، دو واو کے درمیان. دیکھو نا واو کو بھی اگر صورت ملفوظی میں لکھو نا تو واو الف اور واو یہ بنتی ہے واو. کہتے بھائی یہی منظر تھا. ہاں وکانا ابو محمد علیہ السلام یکتب، جواب کتب شیعت، سرکار کے سامنے کاغذ ہے کافی، قلم ہاتھ میں ہے. اس دور کے شیعوں کے جو خط اور مسائل آئے ہوئے ہیں مولا ان کے جواب لکھ رہے ہیں. وَبَيْنَ يَدَيْهِ تُفَاحَةٌ مِّن ذَهَبٍ مُرَصَّعٌ بِالْجَوَاهِرِ، سرکار کے سامنے ایک سونے کی گیند پڑی ہے جس پہ جواہر جڑے ہوئے ہیں. قَدْ اِحْدَاهَا بَعْضُ رُؤُوسَاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، بصرے کے کسی رئیس نے مولا کو وہ تحفے میں بھیجی تھی. وہ مولا کے سامنے ہے. کلما اراد ان یکتب قبض الغلام علی یدہ، جو ہی امام قلم اٹھا کے لکھنے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ شیخ صدوق کی عبارت ہے، تو وہ جو بچہ بیٹھا تھا وہ امام کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے. یہ گھر کھیل والا نہیں ہے بھائی. ہاں جاؤ علماء سے پوچھنا، تحقیق کرنا. سرکار عسکری لکھنا چاہتے ہیں، بچہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے. یدہرج التفاحۃ، مولا اس سونے کی گیند کو لڑکا دیتے ہیں دوسری دیوار کی طرف. وہ بچہ دوڑتا ہے اس کے پیچھے، مولا جلدی جلدی کچھ لفظ لکھ لیتے ہیں. بچہ گیند واپس لاتا ہے، پھر ہاتھ پکڑ لیتا ہے. اب میں خریدار کہاں سے لاؤں؟ پھر مولا گیند لڑکا دیتے ہیں، پھر بچہ دوڑتا ہے پکڑنے کے لیے، مولا جلدی جلدی پھر کچھ لفظ لکھ دیتے ہیں. یہ بار بار ایسا ہو رہا ہے. کسی چیز کا بھائی جب میرے پاس پتہ تب چلتا ہے جب وہ نہیں رہتی. ہاں بہت یاد ہوں گا تمہیں. سر اٹھاؤ، جاؤ خود تحقیق کرنی ہے یا میں بتاؤں یہ کیا ہے؟ نہیں ہے دل سب کا تو نہ صحیح، کوئی مجبوری نہیں. ادھر بڑی چین کی نیند سو رہے ہیں حقائق. یہ حجت خدا ہے، مصدر شریعت ہے، جس کے گھر کا ذرہ ذرہ سراپا اسلام ہے. سونے کی گیند رکھ کے کیوں بیٹھا ہے؟ سر اٹھا، سر اٹھا. خیبر خندق پہ راضی ہو جانے والوں، ظرف پیدا کرو. علماء کو رٹے باز بنانے میں تمہارا بہت بڑا ہاتھ ہے. تم نے سوال ہی نہیں کیا علماء سے. جب تم وہ خطبہ ہجرت وزیر پہ راضی ہو، کسی کے سر میں درد ہے. کلمہ جس کو سیدھا نہیں آتا تم نے علامہ اسے بھی لکھنا ہوتا ہے. اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ محنت کرے. ہاں بہرحال کیوں ہے ایسا؟ اور صرف سونا نہیں ہے اشفاق زیزدان حباگر شاہ، اوپر جواہر بھی ہیں. معدنیات میں سے، دھاتوں میں سے سونا سب سے قیمتی، اور پھر جواہر. ہاں مولا لکھنا چاہتے ہیں، قائم ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اپنا اقتدار بتا رہا ہے. ابھی امامت کا چارج مجھے نہیں ملا، پھر بھی میں چاہوں تو ولایت لکھے گی. ہاں، اور معدنیات کی دو
نقد قیمتی ترین چیزیں ہیں سونا اور جواہر، وہ مولا پھینکتے ہیں، قائم واپس لاتا ہے۔ یہ اشارہ ہے ہمارے گم شدہ غصب شدہ خزانے قائم واپس کرے گا۔ کافی ہے۔ ہاں پھر آگے وہی بات ہے جو میں کر رہا تھا کہ ہر ایک کو قائم جواب دے رہے ہیں بغیر پوچھے، حتیٰ کہ ہماری عقلیں بھٹک گئی اس کے علم کے سمندر کی موجوں میں، بِإِخْبَارِ ہی بالغائبات، اور غیب کی خبریں بتانے میں۔ بچہ دل کی باتیں، غیب کی خبریں، حاجت روائی، سب کے جواب قائم نے دے دیے۔ ثم التفت، میں جلدی چھٹی دیتا ہوں تمہیں۔ ثم التفت ابو محمد علیہ السلام الیہ، سعد بن عبداللہ بن خلف کو میں کہتا ہے پھر 11ویں سرکار میری طرف ملتفت ہوئے۔ ما جاء بک یا سعد، سعد تو کیوں آیا؟ چلے دیں گے۔ فقلت لقد شوقنی احمد بن اسحاق الی لقاء مولانا، کہتے مجھے تو احمد بن اسحاق نے بتایا کہ آپ کا ولی عہد دنیا میں آ چکا ہے، میں اپنے مولا کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ مولا مسکرائے اور فرمایا والمسائل الذی اردت، وہ مسئلے کہاں ہیں جو لائے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں مجھے نہیں پتا، اللہ کرے گا ہر ایک کے پاس قوت خرید ہوگی، ہر کوئی خریدے گا، میں یہ دعا ہی دے سکتا ہوں آگے جتنا جس کا ظرف۔ ہاں بادل تو یکساں برستا ہے ہر زمین پہ، ہر خطے میں، آگے جس زمین کی جو تاثیر ہوتی ہے وہی باہر آتا ہے۔ سر اٹھانا، وہ مسئلے جو لائے ہو، فقلت علی حالہا یا سیدی، میں نے کہا مولا وہ بھی ہیں اپنے مقام پر۔ قال سل قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک سے پوچھ۔ کہتے میں مسئلے پوچھتا رہا، قائم جواب دیتے رہے، حتیٰ کہ میں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ فما تاویل کافہا یا عین صاد، میں نے کہا مولا یہ کاف ہا یا عین صاد کی تعویل کیا ہے؟ سفیان ثوری نے معنی پوچھا، محمد بن عمارہ نے تفسیر پوچھی، یہ تعویل پوچھ رہا۔ تعویل باطنی اور حقیقی تفسیر کو کہتے ہیں۔ دیکھو حضرت یوسف نے خواب دیکھا تھا نا، کیا 11 ستارے سورج چاند میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ فلما رفع ابویہ علی العرش خروا لہ سجدا، جب مصر کے بادشاہ بن گیا یوسف، باپ گیا، 11 بھائی گئے، ماں گئی، سب نے یوسف کا سجدہ کیا۔ پڑھ قرآن، قال یا ابت ھذا تاویل رؤیایا، کہا بابا یہ ہے میرے خواب کی تعویل، تفسیر نہیں کہا تعویل۔ اب سمجھ آئی کہ تعویل کیا ہوتی ہے؟ تو سعد بن عبداللہ
تو میں پوچھ رہا ہے مولا اس کی تعویل کیا ہے؟ اب 12ویں کا جواب اگر دل ہو تو آج سنا، ورنہ پھر کبھی صحیح۔ میں نے وقت سے پہلے کرسی چھوڑی ہے، اس کی 2 وجہ ہیں بھائی جی میرے پاس۔ ایک تو یہ کہ جس کی پیشانی پہ مجھے شیعہ لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اگر اس پہ بل آیا تو میں خود آ جاؤں گا۔ دوسرے، اپنے زمانے کے شہنشاہ کے فرمان کی عظمت کے لیے گرجا صاحب سے پوچھا تعویل کیا ہے؟ اب قائم جواب دے رہے ہیں، قال هذه الحروف من انباء الغیب، استاد یہ حرف غیب کی خبریں ہیں۔ قد اطلع اللہ علیہ عبدہ زکریا، جس سے اللہ نے اپنے عبد اپنے بندے زکریا کو مطلع کیا۔ ثم قصہ علی محمد، اور یہی قصہ میرے نانا محمد کو اللہ سنا رہا ہے، اور کہتے ہیں اس کا پس منظر یہ ہے، انا زکریا سال ربہ یومن، ایک دن زکریا نے اپنے رب سے سوال کیا، کیا ایعلمہ الاسماء الخمسۃ، اے اللہ 5 کے نام تو تعلیم کر مجھے۔ سمجھ آ رہی بات؟ فَأَحْبَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ جبرائیل، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، فَعَلَّمَهُ إِيَّاهَا، جبرائیل نے آ کے 5 نام بتائے۔ اب اس پر مجلس بنتی ہے، اللہ کا نبی تھا، نام عرش سے لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں تک لکھے ہوئے تھے، پھر کیوں پوچھ رہا ہے مجھے نام بتا؟ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا صرف لفظ نہ بتا، ان کی حقیقت بھی بتا۔ تو جبریل نے آگے تعلیم کر دی ہے، بار بار سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ اچھا، کان زکریا اذا ذکر محمدا وعلیا وفاطمہ والحسن سرع عنہ ہمہ وانجلی کربہ، جب یہ 4 نام زکریا لیتے تھے، زکریا کے غم مٹ جاتے تھے۔ ونجلا کربہ، دکھ، یہ ونجلا وہی ہے جو سینجلی میں ہے، انجلا ماضی ہے، ینجلی مضارع ہے، کلو ہمن وغمن سینجلی وہی ہے۔ سارے دکھ، بسم اللہ جی، سارے دکھ درد دور۔ وَإِذَا ذَكَرَ الْحُسَيْنَ حَنَقَتْهُ الْعَبْرَةُ وَتَسُورُ ظَفْرَتُ، اور جب کبھی حسین کا نام لیتے، ہاں ابھی بس چند منٹ سنبھلنا، بس چند منٹ مذہب کی طرف نہیں آ رہا میں، بات پہلے پوری کر لوں، تو پھر ٹھنڈی سانسیں شروع ہو جاتی، آنسو نکل آتے۔ قال یومن، ایک دن کہنے لگے، الہی مالی، پرورے کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اذا ذکرت 4 منہ تصلیت باسمائہم من ہمومی،
جب پہلے 4 نام لیتا ہوں میرے سارے دکھ ٹل جاتے ہیں ان کے نام کے صدقے. اب یار زکریا نبی ہے، رسول ہے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کا باپ ہے، خاندان نبوت سے تعلق ہے، مریم جیسی معصومہ مطلق کا کفیل ہے. وہ کہتے ہیں ان کے نام کے صدقے میرے دکھ ٹل جاتے ہیں. تو شیعہ ہے. اللہ وَإِذَا ذَكَرْتُ الْحُسَيْنَ تَدْمَعُ عَيْنِي وَتَسُولُ ظَفْرَتِي. اور جب میں حسین کا نام لیتا ہوں میرے آنسو نکل آتے ہیں، میری ٹھنڈی سانسیں نہیں رکتی. فَأَنبَاهُ اللَّهُ قِصَّتَهُ. اللہ نے اسے حسین کا قصہ بتایا. فَقَالَ قَافْ ہَا یا عین صاد. اب تمہارا 12واں امام تفسیر کر رہا ہے، تعویل بلکہ کر رہا ہے. فرماتے فَالْقَافُ اسْمُ کربلا. کاف نام ہے کربلا کا. یہ گھر میں سوچتے رہنا، کاف سے کعبہ بھی تھا. اللہ میں تفاسیر اہل بیت کا دامن، جو کتب حدیث اہل بیت کی جن پہ تیرے مذہب کی چھت کھڑی ہے ان کا دامن. کاف کربلا کا نام ہے. والہاؤ ہلاک العطرت. فرمایا ہے سے عطرت رسول کی ہلاکت کا اشارہ ہے. والیاء یزید لعنہ اللہ وہو ظالم الحسین. فرمایا یہ سے یزید ملعون مراد ہے جو حسین کا ظالم ہے. والعین عطشہ. عین سے حسین کی عطش پیاس مراد ہے. والسعد صبرہ. سعد سے اس کا صبر مراد ہے. فلما سمع زکریا لم یفارق مسجدہ ثلاثۃ ایام. جب زکریا نے یہ سنا 3 دن مسلسل مسجد میں بیٹھا رہا. وَيَمْنَعُ فِيهَا النَّاسَ بِالدُّخُولِ إِلَيْهِ. اور منع کر دیا کہ میرے پاس مسجد میں کوئی نہ آئے. کیا کرتا رہا؟ تیرا 12واں امام کہہ رہا ہے اقبل بالبکاء والنہیب. روتا رہا. 2 لفظ بکا رونا، نہیم چیخوں سے رونا. اللہ اللہ اکبر. اور آگے جو لفظ ہے وَكَانَتْ نُطْبَتُهُ. میرے ترجمے میں بے شک بھروسہ نہ کرنا، مرضی کے عالم سے پوچھنا. نطبہ کہتے ہیں نوحے کو. قائم کریں اور نوحہ پڑھتا رہا. کیا فَكَانَتْ نُطْبَتُهُ. فرماتے زکریا کا نوحہ یہ تھا الہی اتفجع خیر خلقک بولدہ. پالنے والے جو تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہے، تو اس کے بیٹے کو شہید کروا کے اس کا دل دکھائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. العظمۃ للہ. اتنزلوا هذه الرضیۃ بفنائہ. تو یہ مصیبت اس کے صحن میں نازل کرے گا. اتلبس علی و فاطمہ ثیاب هذه المصیبہ. تو علی اور بطول کو اس مصیبت کا لباس پہنائے گا. اتحلوا قربت هذه الفجیۃ بصحتہما. تم دونوں کے صحن میں یہ بلائیں نازل کرے گا. کہتے 3 دن 3 راتیں مسلسل زکریا کا نہ نوحہ رکا، نہ رونا، نہ گریا، نہ چیخیں. 3 دن کے بعد اللہ نے کہا زکریا بس کر، بہت رو لیے. کہتے مالک نہیں رک سکتا گریا، ایک شرط پہ رکے گا. جو باقی عبارت بچی تھی وہ اب سنانے لگا. ایک شرط پہ. کیا؟
आतनी वलदन, मैं हो तो बहुत ज़ईफ गया हूँ, इस बुढ़ापे में मुझे एक बेटा दे। अहब्ब हो इलैया का हुब्ब मोहम्मद इलल हुसैन, मुझे वो इतना प्यारा हो जितना मोहम्मद को हुसैन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़मतुल्लाह, अज़मतुल्लाह। फिर वो जवानी में शहीद हो जाए, मेरा कलेजा वैसे दुखे जैसे मोहम्मद का दुखेगा। मैं अपना बेटा फिदिया करना चाहता हूँ रसूल के बेटे पर। अल्लाह अकबर। हाँ, और क्या समझते हो तुम? तफसीर मैंने सुना दी, तावील मैंने बता दी, मानी मैंने बता दिए, कायम की ज़मानी इजमालन वाक़या करबला भी तुम्हारे ज़हन में ताज़ा हो गया। लेकिन ज़ात वाजिब की कसम, जो अरबी समझ सकते हैं वो अपने ज़माने के इमाम की ज़ियारत नाहिया को पढ़ लें। तुम 1400 साल से के बाद गज़नफ़र से सुनते हो, उलमा से सुनते हो, ज़ाकिरीन से सुनते हो, फिर रोते हो। तुम्हारे ज़माने के इमाम न किताबें पढ़ के रोता है, न वो रिवायत सुन के रोता है, वो तो खुद ज़माने की हुज्जत है। वो यूं करबला की तरफ देखता है, कहीं अकबर नींद से उतर रहा होता, कहीं अब्बास इशाने कटवा के उतर रहा होता, कहीं कासिम तकसीम हो रहा होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर एक एक लम्हा मुल्तान वालों लहू रुलाता है तेरे ज़माने के इमाम को। ये अलम है, ये अलम है। अब्बास के 2 अलम ज़ामिन, मिंबर हुसैन ज़ामिन, खून रोता हुआ सज्जाद ज़ामिन, तड़पती हुई अली की बेटी पर्देदारों में ज़ामिन। एक आलिम रब्बानी की मुलाकात हुई तेरे ज़माने के इमाम से। उसने पूछा, मौला मैंने सुना है आप खून रोते हैं, सच है? जवाब नहीं दिया, सुर्ख आंसू शुरू हो गए, कदमों पे गिर पड़ा। कहते मौला समझ गया, आपने मुझे अमलन जवाब दिया, लेकिन मौला ये तो फरमाइए कौन सी बात खून रुलाती है आपको? हुसैन की शहादत बड़ी मजलूमाना शहादत है, उस पर रोते हो? फवारा उगला, कहा लो कान अल हुसैन हय्यन लबका दमन ऐज़न, फरमाया अगर हुसैन जिंदा होता आज वो भी खून रोता। अब अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता किसके सीने में गोश्त है, किसके सीने में पत्थर है। जो गोश्त का टुकड़ा रखता है और पुरसे की नियत लेके आया है, वो बस चंद मिनट मेरी तरफ देखेगा, चंद लम्हे। का हुसैन जिंदा होता खून रोता। फिर मौला अब्बास की शहादत बड़ी दर्दनाक है, वो रुलाती है, रोकेगा लौकान अल अब्बास हय्यन लबका दमन ऐज़न, अब्बास जिंदा होता वो भी खून रोता। मौला फिर अली अकबर की शहादत बड़ी दर्दनाक है, फरमाया अगर आज अली अकबर होता वो भी खून रोता। तो मौला फिर कौन सी शय खून रुलाती है? मौला ने रो के बल्कि चीख निकली तेरे इमाम की, फरमाया जरा सोच, जिस दरवाजे पे रिसालत रुक जाए, हौसला सैयद, हौसला हौसला, पकड़ लो यार, पकड़ लो। इसीलिए मैं लंबे मसाइब नहीं पढ़ता,
میں نے کبھی عزادار کے دل کی نرمی کو آزمایا نہیں. رونے والے کا دل ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوتا ہے. یہ بار بار ہاتھ جوڑ رہا ہوں تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں, حقیر سا خادم ہوں. زیادہ چوٹ لگے تو لیجیے معاف کر دینا. کہا جہاں رسالت رک جاتی تھی اس حد کو شبر نے بغیر اجازت ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے سید و غیر سید لفظ سن لینا. تیرے زمانے کے امام نے کہا میں دیکھتا ہوں 63 بیویاں شبر کے ہاتھ میں تازیانہ ہے. 63 بیویاں. اکبر کی ماں دوڑ کے زینب کے پیچھے, اصغر کی ماں زینب کے پیچھے, قاسم کی ماں زینب کے پیچھے. زینب کس کا سہارا لے؟ اللہ اکبر. ہاں ایک سہارا ملا, لیا نہیں. علی کی بیٹی نے سہارا لیا نہیں, ملا ہے. تیرے خون رونے والے امام کا بڑا مشہور فرمان ہے, ذاکرین سے بھی سنا ہوگا. کہتے تھے رہا ہو کے جب آئے تھے شام سے کہ 2 ہستیاں میری محسن ہیں. ہاں ابن منذر مدانی نے تفصیل پوچھی تھی, مولا کون کون اور کیا احسان؟ فرمایا ایک تو میری 4 سالہ بہن سکینہ. اس مخدومہ کا کیا احسان ہے؟ اللہ اکبر. ہاں جس کی سمجھ میں آ گیا, یہاں بھی آنکھیں وضو کریں گی کھول کے, قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے. مجھے پھر ہاتھ جوڑنا پڑ رہے ہیں. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی دیکھ رہے ہیں. سخت جملہ بولنے لگا ہوں. مولا نے فرمایا شام تک, کربلا سے شام تک شبر نے مجھے پیدل چلایا. نہیں جملہ آگے, اور ننگے پاؤں چلایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرمایا کئی کانٹے میرے پاؤں میں چوٹ جاتے تھے. جہاں قافلہ قیام کرتا تھا میری سکینہ میرے کانٹے چومتی تھی. نہیں پیٹ رہے ہو, رو رہے ہو, لیکن فکرہ سن لینا. ابن منذر نے حیران ہو کے کہا مولا بی بی کے ہاتھ بھی تو پابند تھے, کانٹے کیسے نکالتی تھی؟ پیٹا سجاد نے فن کبت علی رجل اخیہا. فرمایا میرے پاؤں پہ گر پڑتی تھی, میرے زخم بھی چومتی تھی, اور منہ سے کانٹے بھی اللہ اکبر. عظمت اللہ. بس ختم ہوگی بات, ختم ہوگی مجلس. مولا دوسری ہستی. فرمایا میری دادی بطول کی کنیز فضا. مولا فضا کا احسان کیا ہے؟ جب میں مہار کھینچ کے تھک جاتا, فضا میرے پاس آ جاتی. باقر کا بابا مہار میری کمر سے باندھ دے, پھر شام کے راستے جانے, تیری دادی کی کنیز جانے. جی میں نے جب یہ روایت پڑھی پھر میں نے تحقیق کی کہ فضا کمر سے مہار کیوں بدواتی تھی. شاید تم سوچ رہے ہو کہ ہاتھ پابند تھے, ہاتھ تو سجاد کے بھی پابند تھے.
لیکن ہتھ کڑی ہمارے ہاتھ میں باہر لے کے چلتا تھا. فضا کمر سے کیوں بندھواتی ہے؟ میں منبر چھوڑنے لگا ہوں. چل خنجر جائے گا تیرے کلیجے پہ. تحقیق کے بعد یہ پتا چلا کہ شام غریبہ والی رات فضا کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، کیونکہ جب شمر تازیانہ لے کے زینب کی طرف آگے فضا ہاتھ رکھتی تھی، زینب کے حصے کے تازیانے، رباب کے حصے کے تازیانے، جناب لیلا کے وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي وحافظ وقائد مناصر ودليل وغين حتى تسكنه وتقطع من تمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.